سلطان معیز الدین محمد ابن سام المعروف سلطان شہاب الدین غوری کے بارے میں عام لیکن غلط معلومات یہ ہے کہ وہ موجودہ پاکستانی پنجاب میں دمیاک کے مقام پر دفن ہے۔ تاہم اگر تاریخی شواہد کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پنجاب میں نہیں بلکہ افغانستان میں غزنی کے علاقے میں دفن ہے۔ پنجاب کا دمیاک دراصل وہ جگہ ہے جہاں اسے مقامی ہندوؤں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے عمرہ اس کی لاش کو واپس غزنی لے آئے جو کہ غوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ سلطان محمد غوری کا غزنی میں دفن ہونے کی تصدیق اس کے تمام ہم عصر مورخین کرتے ہیں۔ ان میں سرفہرست ابن الاسیر ہے جس نے الکامل فی التاریخ لکھی ہے۔ ابن الاسیر سلطان محمد غوری کا ہم عصر تھا اور وہ 46 سال کا تھا جب سلطان کی موت واقع ہوئی۔ ابن الاسیر نے سلطان محمد غوری کی موت سے لے کر تدفین تک کے واقعات کافی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ابن الاسیر لکھتا ہے کہ سلطان محمد غوری نے کوکر ہندوؤں کی بغاوت کو بہت سختی سے کچلا اور ان کا وسیع پیمانے پر قتل عام کیا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد وہ اپنے دارالحکومت غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں جب دمیاک کا پرفضا علاقہ آیا تو سلطان نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ کوکروں کی ایک جماعت سلطان کے لشکر کا خاموشی سے تعاقب کر رہا تھا۔ سلطان نے ان کے خاندان کے لوگوں کو یا تو قتل کیا تھا یا ان کو لونڈی غلام بنایا تھا، اس لیے یہ لوگ انتقام لینے کی غرض سے اس کے لشکر کا پیچھا کر رہے تھے۔ شام کو جب سلطان محمد غوری اکیلے اپنے خیمے میں عبادت کر رہا تھا تو کوکر چپکے سے اس کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک گارڈ کو اس طرح قتل کیا کہ اس کی چیخ نکلے۔ اس چیخ کو سن کر شاہی خیمے کے گارڈز نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی اور اس چیخ کی ڈائریکشن میں بھاگ گئے تاکہ معلوم کرے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کوکر سلطان کے شاہی خیمے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے سلطان کو خنجر کے 24 وار کر کے شہید کر دیا۔ اس دوران سلطان کے گارڈز بھی واپس آ گئے اور انہوں نے خیمے کے اندر تمام قاتلین کو قتل کر دیا۔ جب ان قاتلین کی لاشوں کی انسپیکشن کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے 2 افراد ایسے تھے جن کا ختنہ ہوا تھا۔ چونکہ کوکر اس زمانے میں سب کے سب ہندو تھے اس لیے سب کو شک گزرا کہ اسماعیلی فدائی بھی اس حملے میں شریک تھے۔ سلطان محمد غوری کا ایک لشکر اس وقت اسماعیلیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کر رہا تھا اور اسماعیلیوں کو خوف تھا کہ سلطان عنقریب ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کرے گا، اس لیے اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ اسماعیلی فدائی اس کے قتل میں شریک تھے۔ طبقات ناصری کا مصنف بھی اسماعیلی فدائیوں پر شک کرتا ہے۔ دمیاک چونکہ غیر مسلم دشمنوں کا علاقہ تھا اور حال ہی میں سلطان نے ہندوؤں کا قتل عام کیا تھا، اس لیے اس کو دمیاک میں دفن کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فیصلہ کیا گیا کہ سلطان کی موت کی خبر کو اس وقت تک چھپایا جائے گا جب تک وہ اس کے جانشین کے بارے میں ایک فیصلے پر نہیں پہنچتے۔ انہوں نے سلطان کی لاش کو سی دیا اور اس کو ایک پالکی میں بٹھا دیا۔ جس علاقے سے غوری لشکر گزرتا وہاں یہ تاثر جاتا کہ سلطان صحیح سلامت پالکی میں بیٹھا ہے۔ یہ غوری لشکر پہلے پشاور پہنچا، وہاں سے انہوں نے تیرا کے راستے کرم کا رخ کیا۔ راستے میں غوری لشکر پر تیرائیوں اور پشتونوں نے حملے کیے۔ کرم پہنچنے کے بعد وہ سیدھا غزنی گئے۔ انہوں نے سلطان کو غزنی کے ایک مدرسے میں دفن کر دیا جس کو سلطان نے اپنی اکلوتی بیٹی کے نام پر بنوایا تھا اور جہاں وہ پہلے سے دفن تھی۔ سلطان محمد غوری کا غزنی میں دفن ہونے کی تصدیق تاج المعاصر بھی کرتا ہے جس کا مصنف حسن نظامی سلطان محمد غوری کا ہم عصر تھا۔ حسن نظامی نے اپنی کتاب سلطان کی موت سے 1 سال پہلے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان محمد غوری کا ایک اور ہم عصر منہاج السراج بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کو غزنی میں دفن کیا گیا۔ منہاج السراج غور کا باشندہ تھا اور اس کی غوریوں کے بارے میں معلومات کافی مستند ہیں۔ چونکہ سلطان محمد غوری کا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اس کی موت کے بعد اس کے ترک غلام آپس میں لڑنے لگے، اس لیے اس کی قبر پر ایسا کوئی شاندار مقبرہ نہ بن سکا جس کی مدد سے آج اس کی قبر ٹریس ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ اس کی موت کے صرف 13 سالوں بعد چنگیز خان کے منگولوں نے غزنی پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔
وہاں پر ایسی کوئی حکومت نہیں رہی جو کہ سلطان کی قبر پر توجہ دے۔ غزنی ولایت کے دیک ولسوالی میں ایک مقبرے کو سلطان محمد غوری سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں کہ وہ واقعی میں اس کی قبر ہے۔